سویرا کو آج کل گرمیوں کی چھٹیاں ہو چکی تھیں۔ وہ دونوں ایک گاؤں میں رہتی تھیں جس کے قریب ہی ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ یہ جنگل کافی ڈراؤنا اور پراسرار تھا اور اس کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور تھیں۔ جیسے کہ ان کے گاؤں میں یہ بات مشہور تھی کہ اس جنگل میں ایک بہت بڑی جادوئی ندی ہے اور اس ندی میں بہت سارا خزانہ چھپا ہوا ہے، مگر جو کوئی بھی اس ندی کی تلاش میں نکلا ہے آج تک کبھی واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ آج بھی ہانیہ اور سویرا ایک پارک میں کھیلنے کے لیے آئی ہوئی تھیں کہ اچانک ہانیہ نے سویرا سے کہا، میری بات سنو، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ ہمارے گاؤں کے قریب جو جنگل ہے اس جنگل میں ایک بہت بڑی جادوئی ندی ہے اور اس ندی میں بہت سارا خزانہ ہے؟ ہاں، میں نے بھی اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ کیوں نہ ہم وہاں پر جا کر دیکھیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ جادوئی ندی ہمیں مل جائے اور ہمیں وہ سارا خزانہ بھی مل جائے اور ہم ایک دم سے بہت امیر ہو جائیں گے۔ ارے نہیں، کیسی بے وقوفوں والی باتیں کر رہی ہو تم۔ اگر ہم وہاں جائیں گے تو ہمارا حال بھی ویسا ہی ہوگا جیسا آج تک وہاں پر جانے والے لوگوں کا ہوا ہے۔ ہاں، مگر میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک دفعہ وہاں پر جا کر ضرور دیکھنا چاہیے۔ ویسے بھی تو ہم کہیں گھومنے جانے والے تھے، تو کیوں نہ ہم اس جنگل کی طرف جائیں؟ ہاں، تم بھی ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، چلو ٹھیک ہے، ہم کل چلیں گے۔ مگر یاد رکھو، ہم یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائیں گے، یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان میں ہی رہے گی۔ اگلے دن وہ دونوں اس جنگل کی طرف نکل کھڑی ہوئیں۔ ان لوگوں نے پورے جنگل میں گھوم پھر کر دیکھا، مگر اس جنگل میں انہیں کہیں پر جادوئی تو کیا، کوئی عام سی ندی بھی نظر نہیں آئی۔ صبح سے جنگل میں گھوم گھوم کر اب تک ان کے پاؤں میں کافی درد ہو چکا تھا اور وہ کافی تھک گئی تھی۔ اسی لیے سویرا نے کہا کہ کیوں نہ ہم یہاں پر تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کر لیں۔ وہ دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئیں، مگر اچانک انہیں کہیں سے پانی کے بہنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ دونوں حیران ہو کر اس سمت میں چلی جہاں سے انہیں پانی کے بہنے کی آواز آ رہی تھی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلے تھے کہ انہیں ایک بہت خوبصورت سی ندی نظر آئی۔ وہ دونوں اشتیاق کے عالم میں آگے ہی بڑھتی گئیں۔ اچانک ندی میں سے آواز آئی، ارے آؤ پیاری لڑکیوں، میں صبح سے تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، مگر تم لوگوں نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ سویرا اور ہانیہ یہ آواز سن کر حیران رہ گئی۔ اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ واقعی ہی وہ جادوئی ندی ہے۔ پیاری لڑکیوں، تم لوگ رک کیوں گئیں؟ آگے بڑھو، یہ یہاں پر 2 کشتیاں ہیں، تم دونوں ایک ایک کشتی میں بیٹھ جاؤ، اور اگر تمہیں کہیں پر کوئی خزانہ نظر آئے تو اس میں سے تم کچھ بھی اٹھا سکتی ہو، مگر یاد رہے صرف ایک ایک چیز ہی تم اپنے ساتھ لے جا سکتی ہو۔ خزانے کا نام سن کر سویرا کی آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ گھسیٹتے ہوئے ہانیہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئی اور دونوں ایک ایک کشتی میں سوار ہو گئی۔ وہ دونوں اس ندی میں کافی دیر تک گھومتی رہیں۔ اچانک سامنے ہی انہیں کافی ہیرے جواہرات نظر آئے۔ ہانیہ کو ان میں سے ایک موتیوں کا ہار بہت پسند آیا اور اس نے وہ جھٹ سے اٹھا لیا۔ ہانیہ بالکل بھی لالچی نہیں تھی، اس لیے وہ ایک ہار لے کر ہی بہت خوش ہو گئی اور ندی سے باہر نکل آئی۔ مگر سویرا اتنے سارے ہیرے جواہرات دیکھ کر بالکل ہی بدل گئی۔ اس نے بہت سے ہار اٹھا لیے اور ابھی وہ اور بھی ہیرے جواہرات اٹھانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ ہانیہ اسے پکارتی رہ گئی کہ باہر آ جاؤ، ہمیں گھر بھی جانا ہے، مگر سویرا نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ تو جتنے ہیرے ہو سکتے تھے اتنے اٹھا کر اپنی کشتی میں رکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی کشتی کا وزن زیادہ ہو گیا اور وہ پانی میں ڈوبنے لگ گئی۔ سویرا نے بلند آواز میں چلانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر ہانیہ کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے ندی سے گزارش کی کہ وہ سویرا کو باہر آنے دے، مگر ندی نے کہا، سنو اچھی لڑکی، تمہاری یہ دوست بہت لالچی ہے اور اسے اس کے لالچ کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ یہ سن کر ہانیہ پریشان ہو گئی اور سویرا اونچی آواز میں رونے لگی۔ اس نے ندی سے کہا، پیاری ندی، مجھے معاف کر دو، میں نے اپنے لالچ کی وجہ سے اپنی کشتی میں بہت سارا سامان بھر لیا، مگر میں یہ سارا نکال دوں گی، تم مجھے بس اس ندی سے باہر نکال دو۔ ندی سے آواز آئی، ٹھیک ہے، میں تمہیں اس ندی سے نکال دیتی ہوں، مگر تم وعدہ کرو کہ تم کبھی بھی دوبارہ لالچ نہیں کرو گی، کیونکہ لالچ کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ سویرا نے ندی سے وعدہ کیا اور سارے ہیرے جواہرات واپس کر دیے۔
صرف ایک ہار اس نے بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے بعد وہ دونوں گھر واپس آ گئی، مگر سویرا نے اس کے بعد اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ وہ زندگی میں کبھی بھی لالچ نہیں کرے گی۔